अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिकरी। हुकूमती इकदामात जाहिर करते हैं कि सहाफत को काबू करने के लिए कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अपनाई जा रही है। एक जानिब पीका एक्ट है तो दूसरी तरफ इश्तेहारात और इनामात। मुस्लिम लीग नून के 2013 से 2018 के दौर में 15 अरब रुपए से जायद के इश्तेहारात दिए गए थे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के 3.5 साल दौर में लगभग 2 अरब रुपए के इश्तेहारात जारी किए गए, जबकि पीडीएम के पहले दौर में महज 1 साल के दौरान 10 अरब रुपए बांटे गए। 90 की दिहाई में तो ये हिकमत अमली फायदा देती थी, मगर आज मालूमात की फराहमी के जराए इतने ज्यादा और रसाई इतनी तेज है कि इश्तेहारात की मदद से अवामी बयानियां बनाना अहमकों की जन्नत में रहने के मुतरादिफ है। 8 फरवरी के इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ साहब के वजीर आजम वाले इश्तेहारात लगाए गए तो क्या इस तरह वो वजीर आजम बन गए? वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़े बड़े इश्तेहारात लगाकर गवर्नेंस के गुण गाए थे, तो क्या अवाम ने मान लिया? गवर्नेंस अगर बेहतर हो तो बयानियां बनाने के लिए तशहीर की जरूरत नहीं पड़ती। हुक्मरान अगर हकीकतन अवामी खिदमत में मसरूफ हो तो पीका एक्ट नहीं लाना पड़ता। फॉर्म 47 का डर ना हो तो 26वीं आईनी तरमीम की जरूरत नहीं पड़ती। यहां अगर इंसाफ ताकतवर को चाहिए तो आईन व कानून में तरमीम कर दी जाती है, और जब यही इंसाफ आम आदमी तलाश करे तो उस गरीब की जान चली जाती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। आज भी लाहौर हाई कोर्ट में मुलाजमत से बरतरफ दिल बर्दाश्त साइल आसिफ जावेद नामी शख्स ने 5 साल से केस का फैसला ना होने पर खुद को आग लगा ली। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब के नाजेबा अल्फाज पर तो गुस्सा आता है, लेकिन आम इंसान की जान तक चली जाने पर यह एसोसिएशन खामोश रहती है। निज़ाम अदल पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता कि दहाइयों से यह निज़ाम सिर्फ ताकतवर को सहूलत फराम कर रहा है। हमारे निज़ाम की ही खराबी है कि हमने खेल को भी सियासत से गदला कर दिया है। हुकूमतों के आने जाने को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ऐसे जोड़ा गया कि माजी में एक चेयरमैन पीसीबी को कुछ ऐसे निकाला गया कि उनको अपना सामान तक उठाने की मोहलत नहीं दी गई। आज भी क्रिकेट बोर्ड को गैर मुतल्लिका लोग चला रहे हैं। एक्सपर्ट इस हवाले से राय रखते हैं, खेल को सियासत से दूर करना होगा, पॉलिसीज का तसलसल लाजिम है। पाकिस्तान के सबसे कामयाब क्रिकेट कप्तान और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अडियाला जेल से पैगाम दिया है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात पर सख्त रंजीदा है। उनका कहना है कि मोहसिन नकवी को जिस ओहदे पर भी लगाया उस इदारे का बेड़ा गर्क हो गया। इमरान खान को बहुत सा गुस्सा चढ़ा हुआ था क्रिकेट का, तो कल वो जो मैच की वजह से सारा आज गुस्सा इमरान खान का क्रिकेट पे निकल गया। मोहसिन नकवी को लगाया कि पहले आपने इसको चीफ मिनिस्टर लगाया, इसने जुल्म किया, इसने इंटीरियर मिनिस्टर लगाया, इसने जुल्म किया, इसको जिस ओहदे पे लगाया गया इसने बेड़ा गर्क किया। दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद काफी मुतहरिक नजर आ रहा है। सिंध के हंगामी दौरे के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस मुनज़्ज़म करने जा रहे हैं। ईद उल फितर के बाद एक बड़ी एहतजाजी तहरीक के खदोखाल भी बनते नजर आ रहे हैं। कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब का कहना है कि नए इलेक्शन वाहिद हल है, पास मैंडेट नहीं है। हुक्मरान इत्तेहाद को साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की अमरीका में की जाने वाली लॉबिंग पर सख्त एतराज़ है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब का कहना है कि अब जो जेलों में हैं उनकी चीखें आप सुन सकते हैं, वो अमरीका के पैरों में पड़े हैं कि जान छुड़ाओ। गुज़िश्ता रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल एजाजुल हक साहब ने हुकूमती सियासी हिकमत अमली और तरजीहात पर सवाल उठाया था कि इत्तेहादी हुकूमत से कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलविशा खान साहिबा का कहना है कि तमाम इत्तेहादी राजी नहीं। वज़ीर आज़म साहब से 1 साल से मुलाकात के लिए वक्त मांगा हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हमें आज प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर रहे हैं हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी उमूर जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब। अकील मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, वकील हैं आप बानी पीटीआई के इमरान खान साहब के। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और चूंकि अकील साहब प्लीज अलाउ मी, फैसल चौधरी साहब आज इमरान खान साहब से मुलाकात भी करके आए हैं, साबिक वजीर आजम से जेल में। सोशल मीडिया पे ऑन द होल जिस किस्म की डिबेट चल रही है कि इमरान खान साहब को खाने में भी बड़ा कुछ दिया जा रहा है, फैसिलिटीज उनके पास पूरी हैं। आपकी बहरहाल कुछ टाइम बाद उनसे मुलाकात हुई है, सो क्या पैगाम अब आप लेकर आए हैं? सबसे पहली बात तो मैं खाने की कर लूं, क्या देसी मुर्ग पहली दफा खाए हैं नून वालों ने? क्या मछली पहली दफा खाई है? सहूलियात नहीं तो हम पैसे देते हैं ना, हम पैसे दे के अपना मेन्यू करते हैं। इमरान खान मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, हम बीबी जो है फैमिली उनके पैसे देते हैं। जेल मैनुअल में आप मेन्यू से हट के कोई चीज़ बनवाएं, आप उसके पैसे दें। कैंटीन में मुशक्ति जैसे हम घरों में सौदा सरफ लाते हैं तो आप ले आएँ, और वो कॉन्विक्ट हैं, सुपीरियर क्लास प्रिजनर्स हैं। मतलब ये है कि नून लीग क्योंकि ना पढ़ी लिखी है ना पढ़ने की कोशिश करते हैं। भाई प्रिजन रूल्स 1978, पाकिस्तान प्रिजन रूल 1978
रेड विद प्रिजन एक्ट आप पढ़ लें तो आपका ये कॉम्प्लेक्स दूर हो जाएगा. और जिसने देसी मुर्गे का नहीं करा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं घर में भेज दूंगा. सो अब खान साहब को फ्रेश जूसेस, कॉफी, नारियल, पिंक सालमन. अरे भाई वो जो हम मर्जी खाएं, मतलब ये पिंक सालमन ये सारा दिन यही करते रहते हैं. आज पिंक सालमन खा ली, हमने नहीं खाई. वो सारा दिन बैठ के तो आप मुल्क खा रहे हो, हम खुराक खा रहे हैं. ये फर्क है आप में और हम में. ठीक है, तो मसला ये है कि सारा दिन बैठ के गिनते रहते हैं यार. मैं अकील साहब तमाम आई सहूलियत होप वो कह रहे यू आर हैं नॉट वन ऑफ देम यार. जी अकील साहब. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अलीना साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया. मैं बड़ा महजूज हो रहा था इस तमाम तर मेन्यू की सुनते हुए, और यकीनन मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था जिस तरह आपके मुंह में भी आ रहा होगा, और आपके लिसनर्स और व्यूअर्स के भी जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रही होगी इस कॉन्वर्सेशन से. लेकिन मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि कैदी प्रिजन रूल्स के मुताबिक पैसे अगर देता है तो बिल्कुल उसको मिल जाती हैं. लेकिन फिर मैं क्या करूँ उस काल कोठरी का, फिर मैं क्या करूँ वो 12-12 घंटे लाइट बंद होने का और आइसोलेशन में रखने का, ये तमाम तर मामलात. फिर या तो एक स्टोरी पे स्टिक करें ना. एक तरफ ये कहते हैं कि जी ये बड़ा लाविश किस्म का मेन्यू जो है वो हमें मिल रहा है, जो कि हम भी कहते हैं मुतवातिर तौर पे कि बिल्कुल वहाँ पे तो ये तमाम तर खिदमात चल रही हैं. खाने पीने के हवाले से देसी घी हो गया, देसी मुर्गी हो गई, चिया सीड्स हो गई, पिंक सामन हो गया, और क्या क्या नहीं हो गया. ये तमाम तर चीज़ें तो हम कहते रहते हैं कि जी बिल्कुल वो खा रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं, उनकी तो बिल्कुल एक सॉरी, लेकिन इसके साथ साथ 2.5 घंटे की एक्सरसाइज करनी पड़ती है. आप सिर्फ आलू गोश्त खाते हैं इसलिए तोंदे निकली बिल्कुल. ही इज स्लिम एंड स्मार्ट. नहीं मैं जी इसीलिए मशीनें भी तो गई नहीं है ना. हम तो यही कहते हैं, तो फिर आप लोग क्यों डिनाई करते हैं? देखिए 72 इयर्स में आप लोग डिनाई करते हैं, बंदा ना अस्पताल की मंजी मांग रहा, ना दवाई मांग रहा, कहता है एक्सरसाइज मशीनें दे और डंबल दे. तो वो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी कहा जाता है फैसल साहब, आपकी पार्टी बिल्कुल मुतमईन है, खान साहब अंदर मुतमईन है, तो कोई एफर्ट भी नहीं नजर आ रही उनको बाहर निकलवाने के हवाले से. नहीं, मैं तो देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही बात है लीना साहिबा के ये लोग खुद नहीं चाहते कि वो बाहर आए, क्योंकि वो बड़े एक कंफर्टेबल माहौल में एक रिजॉर्ट वाली लाइफ जो है वो जी रहे हैं वहाँ पे, और जो विजिटर्स हैं उनके पास जाते हैं. चलो इस रिजॉर्ट में अल्लाह ना करे तुम कभी जाओ, मेरी दुआ है आपसे. बट अकील साहब अब मैं जरा नहीं, मैं आई हैव एक्चुअली बीन. अच्छा, क्या करता रहा तू? कौन से जुर्म में? कोई ऐसी बात पहले ये तो बताएं आप कौन से जुर्म में अंदर गए थे? अच्छा, ये भी एक न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज. बस बैरिस्टर अकील जो है वो सजा याफ्ता होने के बावजूद भी वज़ीर आज़म की मशीन कैसे लग गए? अस्तगफिरुल्लाह, सजा याफ्ता नहीं. आपको पता है कि एज ए हेड ऑफ ट्रोल्स मैंने आपको देखा था जवानी के टाइम पे. जी एज ए हेड ऑफ ट्रोल्स मैंने देखा था जिस दिन अलकादर की सजा होनी थी, उसके बाद भी आप कहीं गए? नहीं, मैं देखिए ना, ऑब्वियसली आप भी विजिट किया हुआ है, मैंने भी विजिट किया हुआ है, देखा हुआ है. मैं तो सर हैसियत वकील जाता हूँ ना, आप ऐसे मुजरिम आप कह रहे हैं कि मैंने विजिट किया, आप वहाँ पे रहे हैं. नहीं, मैंने आपको ये कहा है कि वहाँ पे विजिट मैंने किया हुआ है तमाम तर मामलात पे. जब आपकी कोर्ट ऑब्जर्वेशन थी मैं बिल्कुल गया था, आप भी वहाँ पे थे. किस अथॉरिटी के तहत बाय द वे गए थे? अंदर से तो हमने देखा हुआ है. किस अथॉरिटी के तहत गए थे बाय द वे? ऑफिसर ऑफ द प्रिजन रूल्स में तो आपको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट तो आप है नहीं, किसी का वकालतनामा तो है नहीं, प्रोसिक्यूशन टीम के भी मेंबर नहीं है. इसका मतलब है आप हमारे लीडर के ऊपर जासूसी करने गए थे. इससे तो यही इन्फ्लुएंस लूंगा मैं. ऑब्जर्व करने गया था. किस बात की ऑब्जर्वेशन? जो इन्फ्लुएंस ड्रॉ करना चाहते हैं बिल्कुल. इट आल्सो मींस यू डू नॉट ट्रस्ट योर जेल अथॉरिटीज. ड्यू प्रोसेस नो, बिकॉज ऑब्वियसली you've time and again stated कि हमारा ड्यू प्रोसेस नहीं है, हमारा फेयर ट्रायल नहीं है. So of course in my position as the government spokesperson on legal affairs. ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अब होगी, इससे कोई ना कोई मामलात में सियासी फ्रंट पे तेजी आएगी और हुकूमत के लिए कहीं मुश्किलात बढ़ सकती है. देखें, बिल्कुल भी नहीं. हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह अपने इत्तेहादियों के साथ बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है, एंड आई से दिस विद कन्विक्शन. उसकी वजह ये है कि ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो बनाना चाह रहे हैं उसमें इनकी ज़हनी हम आंगी ही नहीं है उन पार्टियों के साथ. मौजूदा हुकूमत के हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से मौलाना साहब की जो रिजर्वेशन है वो तो टाइम एंड अगेन वो एक्सप्रेस कर चुके हैं. जीडीए को ऑन बोर्ड इन्होंने ले लिया है. मौलाना साहब जी बिल्कुल. जीडीए इज़ नॉट इन द पार्लियामेंट, तो जीडीए तो ऑब्वियसली एक अपोजिशन जमात है. शाहिद खान साहब की जमात जो है वो नई जमात है, उसकी उस तरह इंग्रेस नहीं है पब्लिक में. और इस एग्जैक्टली यही बात है कि
وہ پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہے. جہاں پہ مولانا صاحب کی آپ نے بات کی, میں یہ بالکل ضرور کہتا ہوں کہ مولانا صاحب کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے. مولانا صاحب کے ساتھ ہم پی ڈی ایم میں ضرور رہے ہیں اور ہم نے سیم سٹیج بھی شیئر کیا ہے, سیم اسٹریٹس بھی شیئر کی ہیں مارچ کے لیے, اور بالکل ہم اسلام آباد آئے تھے. علینا صاحب, 1000 جو ڈالر کویشچن ہے یا $1 ملین کویشچن کہہ لیں اس کو, وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب نے تو خود 26ویں آئینی ترمیم I'm sure ان کے ایجنڈے کا ایک پارٹ ہوگا, تو مولانا صاحب نے تو خود اس پہ ووٹ کیا, اپنی پارٹی ان کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ووٹ کیا ہے. ان کی جو گزارشات تھیں وہ انکلکیٹ کی گئی ہیں اس فائنل مسودے میں, اور بالکل اس کی ریفلیکشن آپ کو نظر آتی ہے. جو چینجز انہوں نے کہے ہم نے کیے, تو اس پہ تو اعتراض نہیں ہو سکتا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے. میں اسی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی میں عقیل صاحب فردر بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ اپوائنٹمنٹس بھی آفٹر یسٹرڈیز ریزگنیشن آف اختر حسین صاحب, وہ بھی اپوائنٹمنٹس آپ کے خیال میں کیا کویشنیبل ہو گئی. لیکن اس سے پہلے میں فیصل صاحب سے, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ JUI اور مولانا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف تو سیم پیج پہ نہیں ہے, کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت کو ٹف ٹائم, وہ تو بڑے کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں, اور آپ کو اشتہارات سے تو آپ اندازہ لگا ہی رہے ہوں گے جو 1 سال کی کارکردگی. ہاں, وہ اشتہارات میں ہی ہے, میڈیا میں ہی ہے, موقع پہ تو ہے نہیں. دیکھیں, JUI PTI 2 مختلف پارٹی ہیں, 2 مختلف منشور کے تحت بات کرتی ہیں, لیکن بیئر منیمم کنسنسس ہوتا ہے. اتحاد جو ہے وہ آل اینڈ آل کنسنسس نہیں ہوتا. ہم نے 3 نکات دیے ہیں. 3 نکات میں جمہوریت کی, آئین کی بحالی ہے, قانون کی حکمرانی ہے, اور ہیومن رائٹ کی وائلیشن جو ہے اس کو روکنا ہے. ہیومن رائٹ وائلیشن جو ہے اس کو روکنے کے لیے آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا بہت ضروری ہے. اور ہم نے اسی بنیاد کے اوپر, ایک نیشنل ایجنڈا کے اوپر ہم نے پالیٹکس کرنی ہے. احتجاج ہوگا اکٹھا یا نہیں ہوگا, دس از سم تھنگ جو کہ ایک متحدہ پوزیشن کے پلیٹ فارم سے بات ہوگی. تحفظات بالکل ہوں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کے, ہمارے ان کے ساتھ ہوں گے, لیکن اب ہم نے جو ایک تلخی تھی اس کو ہم اعتدال پہ لائے ہیں. اب ہم ایک دوسرے سے مل بھی لیتے ہیں, ہم کھانے بھی کھا لیتے ہیں. اس سے آگے بات نہیں بڑھ رہی نا, 1 سال تو ہو گیا ہے, یہ تو مستعفی نہیں ہو رہے, نہ ان پہ پریشر ہے کوئی. دیکھیں, یہ مستعفی اس لیے نہیں ہو رہے کہ یہ کون سا کوئی قانونی حکومت ہے. یہ تو ہٹائے, یہ تو لائے گئے ہیں, ہٹا لیے جائیں گے. جنہوں نے ان کو لایا ہے وہی ہٹا لیں گے. بات یہ سیدھی سی بات ہے, یہ اپنے عوام کے ووٹوں سے تھوڑی آئے ہیں. یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے نا. جس دن فارم 47 والوں سے ناراضگی ہوگی, فارم 45 آ جائے گا. اصل فارم 45 اور اصل بکسے وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں. اب اور PTI, اور یہ بات ہم تو کہیں تو پارٹی ہے نا, ان کا گورنر کہے پنجاب کا, تو آپ دیکھیں نا, ان کا گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں کہ فارم 47 کی حکومت ہے. پنڈی, فیصل آباد, لاہور, جو پنجاب کی انفارمیشن منسٹر ہیں وہ بھی خود برملا کہہ رہی ہیں کہ فارم 47 کی تو پھر حکومت ہوتی ہے. ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. عقیل ملک صاحب, نہیں, وہ اس لیے ہے کہ وہ سیاسی خاتون نہیں ہے نا, وہ خاتون ہے جس طرح سے ابا جی ایک گملے میں پیدا ہوئے تھے, وہ بھی جو ہیں اسی اگلے گملے میں لگ گئی ہیں. وہ تو ایک امریت کی پیداوار ہیں نہ, وہ غیر جمہوری. I'm sorry, I have to use this statement. نہیں, لیکن فیصل صاحب, I hope I edit نہیں ہو جائیں گے. نہیں, میں یہ بات لے کے جاؤں گی. پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو حکومت ہے اور جو کولیشن حکومت ہے, اس کے لیے کہیں نہ کہیں اب پریشانی آپ کے خیال میں بڑی ہے, کیونکہ آپ لوگ تو ان کو مذاکرات کے ذریعے ان معاملات کو نہیں حل کر پائے. دیکھیں علینا, میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جس چیز پہ PTI اور اس کی قیادت نے اعتراض اٹھایا, وہی تمام تر چیزیں انہوں نے مانی. اسٹارٹنگ ود دس پارلیمنٹ کے, یہ پارلیمنٹ جعلی ہے, اسی پارلیمنٹ کا حصہ بنے, اسی پارلیمنٹ میں اوتھ لی ہے. اسی طرح پھر انہوں نے کہا یہ 26ویں آئینی ترمیم ہم بالکل ریفیوٹ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. لیکن پھر اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت وہ کمیٹیوں میں بھی بیٹھے, JCP کے ممبران بھی بنے, یعنی ان کی پارٹی کے لوگ. اسی طرح رہے, اور سپریم کورٹ کی حد تک کیا نا, تو پھر پچھلے 6 ہائی کورٹوں کا کیا کریں گی آپ؟ لاہور کا, اسلام آباد کا, پشاور کا, سندھ کا, اس میں تو بیٹھے, بالکل بیٹھے, اپنی بلکہ لسٹیں بھی دیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے ججز کی لسٹیں بھی دیں, اور وہاں پہ نامینیشنز بھی ان کی طرف سے آئیں. پشاور میں بھی آئیں, لاہور میں بھی آئیں, اسلام آباد میں بھی آئیں, ہر جگہ آئیں. اینڈ دین فائنلی یہ کہتے تھے کہ یہ چیف جسٹس میرے لیے تو قابل احترام ہیں, قابل عزت ہیں, عزت مآب چیف جسٹس ہیں. آئی آف کورس ڈو ناٹ وانٹ کہ کسی پہ بھی کسی قسم کا کوئی کنٹیمپٹ آئے, لیکن یہ انہی کی زبانی انکوٹ, میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہتے تھے کہ یہ چیف جسٹس کو ہم نہیں مانتے, یہ چیف جسٹس نہیں ہے, اور پھر انہی کے سامنے چلے گئے. اور پھر کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں 26ویں آئینی ترمیم کی, جس پر ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے.
تو یہ کہتے ہیں نا، پھر جا کے انہیں سے ملے، انہیں کے سامنے گزارشات رکھیں. پہلی تو بات ہے پرسنل اسپیسیفک گزارشات ایک چیف جسٹس کے سامنے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی تک نہیں تھی. وزیر اعظم وہاں پہ گئے، وزیر اعظم نے کیا بات کی؟ ٹیکس کے کیسز کے حوالے سے بات کی کہ بھئی آپ اسٹے آرڈر جو عدالتوں میں پینڈنگ چل رہے ہیں وہ پچھلے ایک پورے سال سے ٹچی ہیں اس پراپر معاملے میں کہ نیشنل کٹی میں پیسے آنے ہیں، نیشنل ایکسچیکر کے پیسے ہیں. کوئی اسپیسیفک اپنی ذات سے تو بات نہیں کی. عقیل صاحب لیٹ می آسک فیصل صاحب، تو پاکستانی عوام کے پیسوں کے رائٹ، میں یہ نقطہ اٹھانا چاہوں گی. ایک تو فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ چیف جسٹس صاحب کو بات صحیح ہے، آپ لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں اگر وہ ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے، ان کے سامنے آپ نے اسپیسیفک ایونٹس پورے کیوں رکھے ہیں؟ پھر دیکھیے چیف جسٹس صاحب کی ذات سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، 26ویں آئینی ترمیم سے ہمیں اختلاف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سینئر موسٹ کا حق ہے، اور جو آئین کی 26ویں ترمیم آئی ہے اس سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ لوگ لسٹیں بھی دے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ جو لسٹیں دے رہے ہیں اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو کھلا میدان دیں. اب کھلا میدان تو نہیں دے سکتے. تو کھلا میدان تو دیا تھا لاسٹ اجلاس میں بھی جب آپ نے سپریم کورٹ کے. بات یہ ہے کہ ہم واک آؤٹ جو ہے وہ وہاں پہ اپنے احتجاج سے ریکارڈ ہو رہا ہے نا. میں دیکھیں چیف جسٹس سے جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے، میرے سمیت پارٹی میں بہت سارے لوگ تھے جو کہ اس کے حق میں نہیں تھے. میں نہیں سمجھتا کہ شہباز شریف صاحب کے، میں ایک وکیل ہوں، میں نے ایف بی آر کے خلاف اسٹے لیا. ایف بی آر کے سارے فیصلے درست کیسے مان لیں؟ اور اگر چیف وزیر اعظم جو ہے، جو کہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، ہیڈ آف دا کیبنٹ ہے نا، تو اس کی وہ کیبنٹ کا وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اگر وہ جا کے چیف جسٹس سے ملے گا تو میرا کیس پریجوڈس ہوگا. اگر چیف جسٹس مجھ سے ملے گا حکومت کا کیس پریجوڈس ہوگا. سو ان کو، وہ کوئی سیاسی پارٹی کا سربراہ تو نہیں ہے نا ان کو سب کو خوش کرنا ہے، ان کو ملنا نہیں چاہیے تھا. اور آپ لوگ کو ملنا چاہیے. لیکن جمہوری طور پہ کیونکہ سارے جو ہے انہوں نے ایک، دیکھیں جب پارٹیز میں فیصلہ ہوتا ہے، آپ نہیں مجھے بتائیں اپوزیشن کو ملنا، پی ٹی آئی کو ملنا چاہیے؟ بالکل نہیں ملنا چاہیے تھا. نہیں ملنا چاہیے. میں نے وہاں پہ اندر بھی بات کی ہے، باہر بھی بات کرتا ہوں، لیکن میجورٹی کا خیال تھا کہ ملنا چاہیے. اوکے، ہم نے سبمٹ کرنا ہوتا ہے جو ڈیموکریسی میں میجورٹی کے سامنے، وہی سبمٹڈ. ہم منورٹی میں تھے جو کہ اس کے مخالف تھے، میجورٹی کا خیال تھا کہ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، آپ کا یہ ایک طریقہ کار. اور کوئی ایشورنسز ملی ہے؟ ایشورنسز کیا، وہ اپنی مرضی کا کیس نہیں لگا سکتے چیف جسٹس صاحب. ایک چیز یہ ایک فیکٹ ہے، یہ نہیں کہ وہ لگانا نہیں چاہتے ہوں گے، یا وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پار کاٹ دیے گئے ہیں. چیف جسٹس پاکستان جو اس وقت ایک سیریمونیل پوسٹ ہے، اس کی کوئی افیکٹونیس نہیں ہے. جو افیکٹونیس ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ہیڈ کی ہے، اور ان کی جو وہ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی وہ بھی علیحدہ ہے. سو ایک پورا جو ہے نا کوٹ پیکنگ بیکڈ ود ونگ کلپنگ، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، اور اس میں دو مطمع نظر ہے، عمران خان کے کیسز اور الیکشن فراڈ کو کور دینا. There is no third object of all this frivolous litigation, concocted litigation. This litigation is object specific کہ آپ نے عدلیہ کے ونگ کلپ کیسا کرنے ہیں، ان کی آزادی کو کٹیل کیسا سے کرنا. عقیل صاحب, how would you respond to this and adding to this, یہ جو اختر حسین صاحب کی بات میں نے ریز کی تھی, انہوں نے کسی پرسنل ریزن پہ ریزائن نہیں کیا, انہوں نے حالیہ اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے انہوں نے ریزائن کیا. جی دیکھیں, اختر حسین صاحب بائی چوائس جو ہے ساری اپوائنٹمنٹس میں یا ایلیویشنس میں بیٹھنے کے بعد فائنلی ہی ڈیسائیڈڈ کہ اب تو جو ہے ساری ہو گئی ہیں, تو اب میں اس کی ایکسیپشن لیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے. آئی تھنک ان کا ڈسینٹ اور ان کا جو تمام تر جو اختلاف تھا وہ ظاہر بات ہے جے سی پی کے اندر نظر آنا چاہیے تھا. جے سی پی کے اندر تو بالکل انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی, اور صرف سپریم کورٹ کی حد تک جب سپریم کورٹ کی ایلیویشن تھی اس پہ اعتراض کیا. میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں, آپ ہی ہیں, بلکہ آپ ہی کے شو میں جب یہ جے سی پی کی تمام چیزیں ڈسکس ہوئیں تو اختر حسین صاحب کی ووٹ بھی آپ نے حکومت کے کھاتے میں ڈالی تھی اپنے ہی ایک شو پہ, اور بالکل میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ حکومت کی ووٹ نہیں ہے. آپ کے ساتھ دیگر اینکرز بھی, دیگر جرنلسٹ بھی وہ حکومت کے کھاتے میں سول سوسائٹی کی ووٹ بھی ڈالتے رہے, وہ پاکستان بار کونسل کی ووٹ بھی ڈالتے رہے. حالانکہ میں آپ کو اعلان یہ بات کہتا تھا کہ 4 ووٹس ہیں لیکن آپ لوگوں نے ججز کو چھوڑ کے اپوزیشن کہتی تھی عقیل صاحب کہ یہ حکومت کے کھاتے میں تھے. حکومت کے کھاتے میں تھے, اگلے بھی حکومت کے کھاتے میں. میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں, احسن بھائی آ رہے ہیں, وہ بھی آپ کے کھاتے میں. میں آپ کو میری گزارش سن لیں کہ پاکستان بار کونسل ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, ان کا اجلاس ہے. انہوں نے پہلے یہ بائی میجورٹی جو ہے ان کے ممبرز کا جو ہوا اجلاس, انہوں نے ان کو نامنیٹ کیا. یہ پورا تھرو اینڈ تھرو بیٹھے 11th آور پہ آ کے ان کو
रेजिग्नेशन देना, ये मंतक मुझे समझ नहीं आई। सर वो तो कहते हैं अकील साहब कि वो इंडिपेंडेंट व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हर चीज को रद्द कर देती है, गवर्नमेंट है जो कि हर चीज के आगे सबमिट कर देती है। But he should have not agreed with any of these elevations ना। 10-10 12-12 जज एलिवेट हुए हैं हर हाई कोर्ट में ऑलमोस्ट। ये पूछ ले फैसल साहब आपके साथ बैठे नहीं, एब्सोल्युटली देखिए, अगर अकील की इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अख्तर अंकल का जो सॉरी अख्तर साहब का जो आना था रेजिग्नेशन, वो टाइमली आता तो ज़्यादा बेहतर था। अब उनका लेकिन एजिटेशन जो है उन्होंने रिकॉर्ड कराया है। देखिए एक वो उन्होंने एक अपनी बात की है और इस बात पे हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फर्क पड़ता है अगर कोई इलेक्टेड हुकूमत हो। ये सिलेक्टेड हुकूमत है, इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम की कमी है, वरना अकील साहब would have responded to you on this. नहीं, अकील को couldn't have responded to my allegations, they are truthful. अकील साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, फैसल चौधरी साहब फॉर जॉइनिंग अस। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। और नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो अर्ली एग्जिट देखी जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से, एक क्रैश आउट हो जाना ग्रुप स्टेज पे। होस्ट हम टीम थी जो कि हमें जिस तरह से 2 मैचेस के बाद और जिस तरह की बदतरीन शिकस्त का सामना हमने किया, एक गम और गुस्सा है, एनिमोसिटी है अमंग्स पब्लिक, और इसके डायग्नोसिस के हवाले से ये इसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, जो एक बतदरीज हमें एक डिक्लाइन नज़र आ रहा है तवातुर के साथ, उसकी कहाँ प्रॉब्लम लाए करती है और इसके सॉल्यूशंस क्या है। क्योंकि सर्जरी की बात की जा रही है, तो अभी भी क्या सर्जरी रिक्वायर्ड है या मेजर ऑपरेशन रिक्वायर्ड है, कोई लेज़र थेरेपी रिक्वायर्ड है, क्या होना चाहिए इस मौजूदा जो टीम है, और क्या हम बाकी में इनको एक फाइट बैक या एक रिवाइव होते हुए देख सकेंगे। इस पर गुफ्तगू होगी। डॉक्टर नोमान नियाज साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, सीनियर स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, ऑथर, इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द स्टूडियोज, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एब्सोल्युटली अ प्लेजर जी, थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब, टू बिगिन विद, जो जिस तरह से एक वॉलेटिलिटी तो हमें क्रिकेट में हमेशा से इट्स बिन देयर, लेकिन जो एक फुल स्केल कोलैप्स नजर आ रहा है, आपने कहा था कि 1-2 साल में, आपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि 1-2 साल में जिस तरह से अपनी क्रिकेट को हमने तबाह होते हुए देखा है, उसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, एंड स्टार्टिंग ऑफ विद ये 2 मैचेस जो हार के हम इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए हैं, आपके लिए कोई सरप्राइज नहीं था? जो माइंडसेट के साथ हम खेल रहे थे, जो एग्जीक्यूशन थी, जो गेम प्लान था, सबको कंसिडर करते हुए दिस वाज एन इनएविटेबल जी, एंड एब्सोल्युटली नो सरप्राइज। सबसे पहले तो एक चीज़ आज हम बिल्कुल क्लियर हो जाएं, लेट अस बी वेरी वेरी क्लियर हेडेड, कि एक तो हम इररिलेवेंट हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो अब जो अगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान टॉप टीम थी, तो टॉप टीम है नहीं, इट इज़ बॉटम ऑफ द टेबल टीम। और अब हुआ ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना, वो एक बड़े क्लियरली पोलराइज्ड हो गई है। यानी कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, टू सम एक्सटेंट साउथ अफ्रीका, ये वो टीमें हैं जो कि प्रोग्रेसिव पाथवे के साथ और इन टूल इंटीग्रेशन के साथ और साइंटिफिक तरीके से, और ये टीम्स अब क्रिकेट खेलती हैं। सो ये चली गई बहुत आगे और हम रह गए पीछे। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा, मॉडर्न क्रिकेट क्या है? मॉडर्न क्रिकेट इज़ नॉट, पहले होता था जो आपने बात की ना, पहले हमारे पास इंडिविजुअल फ्लेबॉयंस स्किल के प्लेयर्स होते थे, वसीम अकरम थे, इमरान, वकार, एवरीबॉडी। होता क्या था, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस, क्योंकि बाकी टीमें भी ऐसी थी। तो आप ऑन योर डे अगर एक आदमी परफॉर्म कर देता था एक इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल बेसिस पे आप जीत जाते थे। बट अब वो प्रैग्मेटिक अप्रोच आ गई है, अब ठीक है ना, अब प्रोग्रेस ड्रिवन अप्रोच आ गई है। अच्छा, अब आप हैरान होंगी कि अब हमारी जो फोकस है वो ही चेंज जो है ना, वो है ही नहीं हमारा फोकस। मुझे बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट, आई पर्सनली फील इज़ ए केस ऑफ मिसकंस्ट्रूड प्रायोरिटीज़। आपने स्टेडियम बनाया, बहुत अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट होना चाहिए, लेकिन क्या वो टॉम स्टोन बनाया, उसमें क्या दफनाएंगे पाकिस्तान की क्रिकेट को? कि जब आपकी क्रिकेट ही प्रोग्रेस नहीं कर पा रही और आउटडेटेड हो गए आपके प्लेयर्स, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट के टॉप लड़के, आपने मेरिट पे भी कमरान गुलाम था या मोहम्मद हुरैरा था, उनको खिलाया, तो वो बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट में एलियंस लग रहे थे, वो कम्पीट कर ही नहीं पा रहे। Absolutely. तो ये हो गया। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी जो है, क्रिकेट इज़ नाउ अ डायनामिक इंडस्ट्री, इट्स ए प्रोडक्शन बेस्ड है, ये ब्रॉडकास्टर्स हेवन है इस वक्त, और इसकी एंटेल्ड बहुत सारे और बिजनेसेस हैं। तो यू एक्सपेक्ट कि कोई कमिश्नर्स एंड डिप्टी कमिश्नर्स दे विल कम एंड दे आर गोइंग टू रन दिस गेम, तो फिर तो यही होगा। देन सबसे बड़ा एक और डायलेमा भी है
کہ اگر میں اینالسٹ ہوں, میں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلوں, میں انٹرنیشنل نہیں کھیلا, تو مجھے وہ پاکستان کا جو پلیئر ہے وہ مجھے 0 سے مائنس کر دے گا اور وہ کہے گا یو آر نو ون, یو ہیو نو سے, ناٹ ریئلائزنگ کہ اب یہ ایک پروگریسو, اب یہ ایک سائنٹیفک, اور اب یہ ایک جو ہے پروفیشنل فیلڈ بن چکی ہے. سو کیس اسٹڈی اٹھا کے دیکھ لیں آپ BCCI کی, 1983 دے ون دا ورلڈ کپ, اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا ٹل 1990s جب انہوں نے BCCI میں کارپوریٹ کلچر لانا شروع کیا, اور پھر انہوں نے ریسٹرکچر کیا, پھر انہوں نے اپنی مارکیٹ کو ٹیپ کیا, فائنینشیل آؤٹ لیز بنائے, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا. اچھا, انڈیا کو اگر آپ دیکھیں, ہم سے ہمیشہ ہارتے تھے, رائٹ, جب بھی ہم ان کے ساتھ کھیلے, ہوا کیا, ہم ادھر ہی رہ گئے. اور انہوں نے کیا کیا, واٹ دے ہیو ڈن, کہ انہوں نے اتنا اسٹرکچر بنایا کہ وہ پہلے باہر سے لے کے آئے, انہوں نے امپورٹس لیں جو کہ MRF اکیڈمی بنی اور اس قسم کی چیزیں بنی, اینڈ دین اس کے بعد انہوں نے اس پہ کام کیا کہ ٹرین دا ٹرینر پروگرام اور انڈیجنس پروڈکٹ پروڈیوس کیا, فوکس ان کا کرکٹ تھا. پھر انڈین پریمیئر لیگ جو ہے وہ ایک بہت بڑا برانڈ بنا. ڈو یو نو دیٹ اٹ از لائک, یو ول بی شاک ٹو نو, اٹ از لائک اے $23 بلین برانڈ جو انڈین پریمیئر لیگ ہے. اب جب اس قسم کے پیسوں کی بات کرتے ہیں اور فوکس کرتے ہیں تو ہماری پرائرٹیز ہی مسکنسٹروڈ ہیں. آپ نے جو ٹیم سلیکٹ کی تھی اس میں آپ نے, میں یہی ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے ڈائگنوسٹکس میں اور ڈائگنوسس جو ہے وہ اس میں کیپٹنسی کا مسئلہ تھا, سلیکشن کا مسئلہ تھا, بابر اعظم جنہوں نے اگین ون ڈاؤن, وہ کبھی بیٹنگ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں ون ڈے میں, ان کو اوپنر کے طور پہ بھیج دینا, مسئلہ ہوا کدھر, ویئر ڈڈ وی گو رانگ؟ ایبسلیوٹلی ریڈیکولس ٹیم سلیکشن, کمپلیٹلی انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ٹیم سلیکشن. آپ پاکستان میں کھیل رہے تھے, ایک اسپنر آپ لے کے گئے اور باقی آپ نے یہ سوچا کہ مڈل اوور جو کہ آپ کا ہمیشہ پرابلم رہا ہے کہ وہ پارٹ ٹائمرز کر لیں گے. اوپنر آپ نے وہ رکھا جس کو آپ سیک کر چکے تھے, اور آپ نے اس لیے رکھا کیونکہ جو آپ کا ایک اور اوپنر تھا وہ انفارچونیٹلی ہے بہت اچھا سائم ایوب, وہ انجرڈ ہو گیا. تو آپ نے فخر زمان کو واپس لے کے آئے جس کو آپ کی کرکٹنگ بیوروکریسی نے باہر کیا تھا سینٹرل کانٹریکٹ سے. آئی ایون ریمبر دا ڈیٹ 27 اکتوبر 2024. آپ نے اس کو باہر کیا, آپ اس کو لے کے آئے, وہ پھر انجرڈ ہو گیا. پھر آپ بابر اعظم جس کی سیکنڈ بیسٹ ایوریج ایٹ نمبر 3 ود 1900 ان ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹ, آپ نے اس کو زبردستی اوپن کروایا. اس وقت اوپن کروایا جس وقت اس کا مائنڈ سیٹ بالکل فارغ ہے, جس وقت وہ رنز کر نہیں پا رہا, اس کے اپنے انٹرنل کانفلکٹس چل رہے ہیں, پرفارم وہ کر نہیں پا رہا. مجھے بتائیں اس کپتان میں تو آپ MS دھونی کو لے آتے, این چیپل کو لے آئیں, کلائیو لائڈ کو لے آئیں, یہ ٹیم 8.5 پلیئرز کی دے دیں تو وہ کیا کرے گا؟ تو رضوان نے کیا کرنا تھا جس وقت اس کو یہ نہیں سمجھ آتی تھی اس نے بولرز کیسے یوز کرنے, فاسٹ بولنگ فاسٹ بولنگ فاسٹ بولنگ آپ کی. کیونکہ اگین میں وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی پرائرٹیز غلط ہیں. آپ نے نہ انجری پریونشن کی ہے, نہ ریہیبلیٹیشن کی ہے, اور آپ اس طرف گئے ہی نہیں ہیں کہ آپ کے پاس ڈپلوما ہولڈر تو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں. یو ڈونٹ ہیو دا پراپر qualified people. So that is where you have gone wrong. اب نہ شہنشاہ افریدی کی ریہیبلیٹیشن ہوئی ہے, نہ نسیم کی ہوئی ہے, وہ آپ کے سامنے ان کی پرفارمنس ہے. اور جو جس طرح آپ نے کہا کہ جو مڈل آرڈر اور جو پاور پلے تھا اس میں یہ وکٹس نہیں لے رہے تھے, مڈل اوور میں وکٹ لینا بھول گئے تھے. پر ڈاکٹر صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ مطلب یہ بھی اب کہا جائے گا کہ ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں, شکست کے عادی ہو گئے ہیں, نان کمپیریٹیو ہونے کی عادت ہو گئی ہے. دیکھیں میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. FIH میں بریڈر عاطف ہوتے تھے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, انہوں نے آسٹرو ٹرافی انٹروڈیوس کروا دی جب وہ انٹرنیشنل ہاکی کے کرتا درتا بنے. ہمارے پاس 250 آسٹرو ٹراف رہ گئی اور ہالینڈ میں 500 لگ گئی, 500. وہ چیمپئنز بن گئے, ہم اپنی گراس کی جو نیچ تھی وہ کھو بیٹھے. اسکواش میں ہم نے یہ کیا. کرکٹ آپ کی صرف اس لیے چلتی رہی, آپ کو گرانٹس آتی ہیں ICC کی, اور ICC کی گرانٹ جو 2027 کے بعد کا سائیکل ہوگا وہ پرفارمنس بیسڈ ہے, اور وہ آپ کی اور گرانٹس کم ہوتی جائیں گی. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹور انٹیگریشن نہ کی ایج کرکٹ میں, آپ نے یہ لانگ ٹرم ہے, آپ نے سائنٹیفک انداز سے لے کے نہ آئے, بایو میکینکس, کینیزیولوجی, آپ کے جو کوچز ہیں وہ یہ جو آپ کے بڑے بڑے پردھان ایکس کرکٹرز ہیں, یہ مافیا نہ ختم ہوا جو کبھی کوئی وہ بن جاتا ہے, ہیڈ کوچ بن جاتا ہے, کبھی مینٹور بن جاتا ہے, تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو چینج, اور آپ کی کرکٹ ایکسٹرمنیٹ ہوتی چلی جائے گی. جو ویسٹ انڈیز میں نہیں ہوا, ویسٹ انڈیز سے بڑی کوئی ٹیم تھی, اب دیکھ لیں ویسٹ انڈیز میں کیا ہے. Exactly what's happening to you. اور یہ تنقید ان پہ یہ بھی کی جا رہی ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف جو ہے وہ ہم کوئی 161 کے قریب جو ہے ڈاٹ بالز کھیلی, انڈیا کے خلاف 147 جو ہے, تو مسئلہ ہو کدھر گیا؟ نہیں دیکھیں, ڈاٹ بالز بھی نا چلیں ہو جاتی ہیں, ڈاٹ بالز 50 اوور کرکٹ کھیل رہے ہیں. پرابلم کہاں آتا ہے کہ رولز ڈیفائن ہیں. اب بہت بڑی بڑی ٹیمیں بھی ڈاٹ بالز کھیلتی ہیں,
پر ان کو ایگزیکٹ پتہ ہوتا ہے کہ گلین فلپس نے آ کے کس وقت کتنے رنز کرنے ہیں, آنڈرے کلاسن نے آ کے کس وقت کتنا مارنا ہے. ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہے اب ان لوگوں کی, ٹھیک ہے. انہوں نے ملٹی اسپورٹس انٹیگریشن ہے, جیسے لیام لیونگسٹن جو ہے وہ گولفر سوئنگ کے ساتھ مارتا ہے, ہنری کلاسن بھی ایسا ہی اسپیشلسٹ ہیں. تو ہمارے پاس تو اسپیشلسٹ بھی کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس تو نمبر بھی کسی کا نہیں تھا. تو اٹ از ناٹ اباؤٹ ڈاٹ بالز, اٹس اباؤٹ ہاؤ مینی باؤنڈریز یو ہٹ, تو اس پہ آپ میچز جیتتے ہیں. سو باؤنڈری کے حوالے سے وہ لگ رہی نہیں ہے ان سے, میں نے ابھی کہا کہ اسکل میں پیچھے رہ گئے ہیں, وہ انوویشنز ہو گئی ہیں, ماڈرن ٹیکنیک. ابھی آپ نے اب آپ مجھے بتائیں پاور ہٹر کا یہ کانسیپٹ ہے پاکستان میں, کیونکہ عبدالرزاق ہٹنگ کر لیتا تھا, اس کو ہم نے 50 پلیئر دے دیے ہیں کہ وہ آئے گا اور وہ پاور ہٹر بنا دے گا. حالانکہ پاور ہٹنگ ایک سائنس ہے کہ اس کا مسل کیسے ہوگا, لیور کیسے ہوگا, اس کی کور کیسے بنے گی, کور میں اس کا بیلنس کیسے آئے گا, بایو میکینیکلی وہ کتنا اسٹرانگ ہوگا, وہ کون سی طرف ہٹنگ کرے گا, کاؤ کارنر مارے گا, کیسے مارے گا. یہ ساری سائنٹیفک طریقے سے بچے گریجویٹ کر کے اوپر آئیں گے. یہ نہیں ہو سکتا میں آپ کو پھونک ماروں اور آپ جو ہے آنڈر کلاسن بن جائیں. ایبسلیوٹلی. اور یہ جو مینٹورز پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ مینٹورز تو ٹی وی شوز کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہو سکتا خود ہی بھیجے ہوں تاکہ ہم ڈیفینڈ کر لیں. ڈو یو نو مینٹور کی سیلری کتنی ہے؟ نہیں. $18,000 a month, US dollars. We are talking about So they're getting $18,000 each. اور For doing what? وہ مجھے ابھی نہیں پتا, وہ میں نے ابھی ڈھونڈنا ہے کہ کام کیا ان کا. سر الارمنگ جس طرح سے, اور جو تنقید کی جا رہی ہے پھر یعنی کہ صحیح تنقید کی جا رہی ہے. جو سلیکشن کمیٹی میں جو لوگ ہیں, جو سلیکٹرز ہیں, جو ہیڈ کر رہے ہیں پی سی بی کو, ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے کبھی بھی ایک ریئل کرکٹ بال سے جو ہے وہ کبھی کھیلی نہیں ہے, کبھی کلب کرکٹ جو ہے وہ یہاں نہیں پہ نا کھیلی. میں تھوڑا سا I will differ. آپ جس مرضی کو چیئرمین لگائیں, I have no issues with that. Don't they need to know a little about cricket? نہ ہو لٹل جی, آپ کارپوریٹ ورلڈ کا کوئی تگڑا بندہ لگا دیں, ٹھیک ہے. آپ محسن نقوی صاحب کو لگائیں, گریٹ مین, لگا دیا وہ تو لگے ہوئے ہیں, لگ جائیں. مائی پرابلم ہے اس کے نیچے جو ہے ہوٹل مینجمنٹ ڈپلوما ہولڈر انٹرنیشنل کرکٹ اگر چلائے گا, اور اگر ایک لائر جو ہے وہ آپ کا چیف آپریٹنگ آفیسر ہوگا, اور ایک آپ کا سول سرونٹ جو ہے ڈپٹی کمشنر وہ آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ چلائے گا, تو دیٹ از ویئر یو گو رانگ. سو کرکٹنگ بیوروکریسی ہیز ٹو کنسیڈ, اور آپ کو کٹ فار رول پروفیشنل لوگ آنے پڑیں گے. چیئرمین جتنا مرضی ڈائنامک ایڈمنسٹریٹو ہو, دیٹ میکس نو ڈفرینس. ہاں آپ کو کانسٹیٹیوشن کرکٹ کا دوبارہ بنانا پڑے گا, چیئرمین کی پاورز کو دیکھنا پڑے گا اور باقی پاورز کو دیکھنا پڑے گا. رائٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا, کیونکہ اب تو نیچرلی پاکستان کا جو سفر ہے وہ تمام ہوتا ہے ایک بار پھر ایک اور آئی سی سی ایونٹ سے. اب کرنا کیا ہے؟ وسیم اکرم صاحب سجیسٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً کوئی 6 کھلاڑی کو ٹیم سے باہر کرنا ہوگا. واٹس یور نمبر؟ کس کو لے کے آئیں گے؟ لڑکوں کے تو یہی حالات ہیں, اسکل سیٹ تو یہی ہے. تو مزید نہیں لے کر آنا چاہیے؟ نہیں, نئے لڑکے لائیں گے وہ بھی یہی ہیں. بھئی آپ اسکل سیٹ بڑھائیں نا. اب آپ وہی میں جو بات کر رہا ہوں, آپ کو اب پروگریسو آپ کو اپروچ بنانی پڑے گی. ایگزسٹنگ ٹیم بھی آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی 3 ٹیمیں ہیں انٹرنیشنل جو کسی وقت بھی کہیں پہ بھی کھیل سکتی ہیں. سو دیٹ از ہاؤ یو ہیو ٹو بلڈ یور اسٹاک ناؤ. اور آپ کو سائنٹیفکلی آپ کو اب ریلیونٹ ہونا پڑے گا نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا فیٹ رکھ کے اور آپ کہ میں فراری سے ریس جیت جاؤں گا. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہی ٹیم جو ہے وہ فائٹ بیک کر سکتی ہے؟ نو, نہیں, ریلیونٹ ہے. بہت کچھ کرنا پڑے گا آپ کو. نہیں تو پھر یہ تو پھر ٹیم میں اس کی کمپوزیشن کو چینج کرنا پڑے گا. بہتر کر سکتے ہیں, بہتر سلیکشن کر سکتے ہیں, کچھ بہتری ہو جائے گی, کچھ میرٹ کی باتیں ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ورلڈ لیول پہ کمپیٹ کر سکتے ہیں تو ابھی نہیں کر سکتے. سر تو اور میرٹ کس حد تک فالو ہو رہا ہے ایگزسٹنگ ٹیم میں؟ کیونکہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے. محمد حفیظ صاحب بھی ان کی کامنٹس بھی نظر سے گزرے, وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیل کر کے لالچ کے چکر میں جو ہے, اور یہاں پہ آپ کے پولیٹیکل جو انفلوئنسز ہیں اس کے آڑے آ کے. سننے میں یہ آیا جی یہ سلیکٹرز کی ٹیم نہیں تھی, یہ پھر ٹیم بنی. مجھے بتائیں, آپ نے ایک اوپنر رکھا ہوا تھا, اس کا نام آپ نے سنا, عثمان خان. وہ کبھی ون ڈے نہیں کھیلا ہوا, اس کو آپ نے کھلایا بھی نہیں, تو اس کو آپ کو رکھا کیوں ہوا تھا؟ آپ نے ایک اسپنر نہیں رکھا ہوا تھا, آپ نے ایک رکھا, اور سفیان تھا اس کو نہیں رکھا, کسی اور کو بھی آپ رکھ لیتے. سو واٹ ڈیڈ اٹ شو؟ دیٹ کلیئرلی انڈیکیٹڈ کہ سو میرٹ فالو نہیں ہوا ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب پھر اب جاتے جاتے سرجری کا بھی آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ اب ان کی ابھی بھی سرجری ریکوائرڈ ہے. محسن نقوی صاحب نے تو کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا نیو یارک میں جو ہم انڈیا سے ہارے تھے اور T20 چیمپئن شپ سے باہر ہوئے تھے, اس کے بعد اور اس بھرپور ناکامی کے بعد ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ سرجری؟ اب سرجری سے بات آگے چلے گی. اب آپ ڈی این اے ٹرانسپلانٹ وغیرہ دیکھیں. ڈی این اے ٹرانسپلانٹ اس پیشنٹ کا حل وہی ہے, ڈی این اے چینج کرنا پڑے گا. ڈی این اے آپ جب تک کرکٹ کا ڈی این اے چینج نہیں کریں گے اب, اور آپ سیلف ڈینائل میں سے نہیں نکلیں گے, اور آپ اپنے ہسٹوریکل پاس میں سے نہیں نکلیں گے,
اور یہ جو سپر سٹارز بن جاتے ہیں آن یور سوشل میڈیا اسے نہیں نکلیں گے اور ریالٹی ٹچ نہیں ہوگا, یو آر ناٹ گوئنگ ٹو گو اینی ویئر. اور ویری آئی مین آئی نو کہ کرکٹ فینس جو اس ملک میں ہیں, دنیا بھر میں پاکستانی جو بیٹھے ہیں, پاکستان انڈیا کے میچ میں ایٹ لیسٹ ڈاکٹر صاحب ایک وہ انٹینسٹی ہوتی تھی, نہیں ہو سکتی نا, وہ بہت آگے چلے گئے ہیں, وہ بہت آگے چلے گئے ٹھیک ہے, پروسیس ڈریون ہے وہ, اور آپ فارغ ہیں اور آپ یو کیپ ہٹنگ اینڈ ٹچنگ اے نیو لو ہر ایونٹ میں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس, اٹ واز اے پلیزر ہیونگ Always a pleasure جی. یو. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.